اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہم یہاں سے درود پڑھیں، یہاں سے سلام بھیجیں، بہت اچھی بات ہے، مگر کرم دوبالا جب ہو جاتا ہے جب بندہ مدینے جا کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کے پاس مجھ پر سلام عرض کرے گا، اللہ پاک اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو مجھ تک اس کا سلام بھی پہنچائے گا اور دنیا و آخرت کے کاموں میں اس کی کفایت بھی کرے گا، اور قیامت کے دن میں سلام پیش کرنے والے کی شفاعت بھی کروں گا۔ اے عاشقان رسول، بہت ہی عظیم سعادت ہے کہ بندے کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف نصیب ہو جائے۔ جس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت دلوں میں سجائے رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید باندھے ہوئے ہیں، ان آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر نور کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ سنہری جالیاں ہوں، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، دل میں یاد مصطفیٰ سجا کر، آنسو بہا کر، تڑپ تڑپ کر اپنے آقا علیہ السلام کے دربار میں سلام عقیدت پیش کر رہے ہو، یقین کیجئے یہ سعادت ملنا بہت بڑی یوں سمجھے کہ برکت ہے، اور اگر کسی خوش نصیب کو زندگی میں ایک بار بھی یہ سعادت مل جائے وہ مقدر کا سکندر ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے کلام میں ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں نا کہ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل۔ زیست کہتے زندگی کو، ایک بار مدینے میں ایک سانس مل جائے زندگی وصول ہو جاتی ہے۔ سب مل کر وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے۔ لیکن قربان جائیے جو مدینے نہیں جا سکتا کسی بھی وجہ سے، کرم والوں کے کرم محدود نہیں ہوتے ہیں، ان کے کرم ہر طرف اس کے دریا بہتے ہیں۔ یقیناً ایک تو بڑی سعادت یہ ہے کہ بندہ مدینے جائے، وہاں جا کر سلام پیش کرے، مگر سبحان اللہ اگر کوئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس کے دنیاوی کاموں کی بھی کفایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک کے دربار میں جا کر پہنچ کر بھی صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو گویا دربار رسالت میں حاضری کا وظیفہ ہے۔ جو مدینے پہنچ گئے وہ آقا کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر رہے ہیں، اور جو یہاں ہیں انہیں کیا کرنا ہے؟ انہیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ اللہ کریم نے میری قبر منور پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے۔
کہتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر سلام بھیجا ہے. ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو. دور دراز میں رہتا ہے، مدینے سے بہت دور ہے، مگر ادھر سلام پیش کرے ادھر فرشتہ ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے. آقا کی بارگاہ میں حاضری لگانے کا طریقہ درود پاک ہے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اور یقین کریں کثرت سے درود مدینے پہنچا دیتی ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. اس نیت سے جو کثرت سے درود پڑھتا ہے نا کہ میں اس لیے درود کثرت سے پڑھوں گا کہ مدینے جانا ہے، یہ درود تمہیں مدینے پہنچا دے گا. چھوڑنا نہیں درود کو، اس وظیفے کو تھام لو. اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا پر بہار موسم ہے، حج کا موسم ہے. جیسے جیسے حج کے ایام قریب آ رہے ہیں، خوش نصیب حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں. کچھ فلائٹ ان کی روانہ ہو چکی ہے، اس وقت دھوم مچی ہوئی ہے، صفا مروہ پر رش بڑھ چکا ہے. ان قریب منا کی حاضری ہوگی، میدان عرفات اور مزدلفہ کا قیام ہوگا. یہ ساری سعادتیں لوٹنے کے بعد عاشقان رسول دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کیے، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے لرزتے خوشی میں جھومتے ہوئے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روضہ عالی پر حاضری دیں گے. یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہمان بنایا ہے. ایک دن وہ بھی آئے گا جب ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت ملے گی. مدینے سے بلاوا آئے گا تو ہم گناہ گار بھی انشاءاللہ وہاں کی حاضری کو انشاءاللہ ہم بھی روانہ ہو جائیں گے. ہم تمنا تو کرتے رہیں نا، التجا تو کرتے رہیں، عرض تو کرتے رہیں، ہماری یادوں میں مدینہ تو ہو، ہماری التجاؤں میں مدینہ تو ہو. ذرا غور کریں نا کہ ہم روزانہ کتنی بار مدینے کی اور مکہ پاک حاضری کی دعا کرتے ہیں. ہم شاید اپنے کاروبار کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے اور بہت سارے معاملات کے لیے التجا کرتے ہیں، مگر کیا دل کے کسی گوشے میں یہ تمنا ہے کہ مجھے بھی مدینے کا بلاوا آ جائے، کاش شب و روز اس یاد میں گزریں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. عاشق مدینہ امیر اہل سنت اپنے کلام میں کیا خوبصورت التجا پیش کرتے ہیں. یہ التجائیں ہماری زندگی کے ساتھ ہونی چاہیے. کیا لکھتے ہیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. حاجی جا رہے ہیں نا، ان سے کہو نا کہ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب روضہ انور. اللہ کریم، اللہ کریم. یقین کریں، التجا کرتے رہیں، آرزو کرتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، پھر بلاوا آ ہی جاتا ہے. اب آؤ ذرا سنو مدینہ کیا ہے. آج بیان کا موضوع یہ ہے کہ شوق مدینہ کیسے بڑھے. شوق مدینہ ہونا کیوں چاہیے. کچھ لوگوں کو یہ بھی دل میں بات آتی ہے کہ جناب دعوت اسلامی والے مدینہ 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 بہت کرتے ہیں، بڑی مدینے کی بات کرتے ہیں.
مجھے بتانا یہ ہے، آج بیان میں عرض یہ کرنا ہے کہ مدینے سے محبت نہ کی جائے تو پھر محبت کس سے کی جائے؟ مدینے جانے کی بات نہ کی جائے تو کدھر جانے کی بات کی جائے؟ آج وہ حدیثیں میں نے بیان کرنی ہے، آج وہ قرآنی آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں تاکہ ہمارا شوق مدینہ بڑھے۔ خدا کی قسم، جس کے دل میں شوق مدینہ بڑھ جاتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور سبحان اللہ ہمارے ایمان کی جان ہی پیارے آقا سے محبت کا نام ہے۔ آؤ آج دنیا کے دیگر ملکوں کے، دیگر شہروں کے، دیگر تفریح گاہوں کے خیالات کو ذہن سے نکالو، آج ذکر مدینہ کرتے ہیں، آج مدینے کی بات کرتے ہیں، مدینے والے آقا کا ذکر کرتے ہیں جہاں ہمارا سب کچھ ہے۔ سنو، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ایک آرابی، ایک بدو، گاؤں کا رہنے والا، وہ نبی پاک کے روضے پر آتا ہے، اور جب اس نے نبی پاک کی قبر منور کو دیکھا تو مزار مبارک کی پرنور خاک اٹھائی، اپنے سر پر ڈالنے لگا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے اللہ پاک سے سنا ہے وہ ہم نے آپ سے سنا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پھر اس آرابی نے، اس بدو نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ سنو رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سنیے گا ذرا ترجمہ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس عربی نے نبی پاک کے روضے کے پاس آ کر اپنے سر پر خاک ڈالی، کہتا حضور آپ نے اللہ سے سنا، ہم نے آپ سے سنا، رب نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، اور اب کہتا ہے حضور میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، میں نے گناہ کر دیے ہیں، آپ کی بارگاہ بے کسبانہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ اب آپ میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، حضور آپ میرے لیے استغفار کر دیں۔ سنو سنو، مولا علی کہتے ہیں قبر منور سے آواز آتی ہے قد غفر لک، اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر کئی بار سنا ہوگا، آؤ اعلیٰ حضرت کی شاعری کتنی خوبصورت ہے، کیسے قرآن کی آیتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یہ کون سا جاؤ کا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ حضور ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرو تو محبوب کے در پر چلے جاؤ، آقا ہم تو بلائے گئے ہیں، ہمیں راستہ بتایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بات ایک اور شعر میں کہی ہے نا، فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مل کر بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، یہ کرم نوازی جاری ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ چاہیے یہ جلوہ دیکھنے کے لیے، عشق والی آنکھ چاہیے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ سنو علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عیون الحکایات میں بھی روایت نقل کی،
آپ کہتے ہیں محمد بن حرب ہلالی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ روضہ رسول پر میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک دربار میں ایک ویلج، ایک گاؤں سے رہنے والا عربی آیا، حضور انور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور آپ پر جو سچی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس میں رب یہ فرماتا ہے، اس نے بھی یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہتا ہے حضور میرے آقا میں نے اپنی گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں، گواہ بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عاشق رسول عربی رونے لگا اور اس کی زبان پر جو شعر جاری ہوئے کیا موتیوں کی طرح الفاظ ہیں، ذرا شعر سنو۔ وہ کہتا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم روح الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہتے ہیں اے بہترین ذات کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا ہے، اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور یہ ٹیلے بھی معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر منور پر جس میں حضور آپ آرام فرما ہیں، جس میں پاک دامنی سخاوت اور عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول جو تھے بہت دیر تک روتے رہے، گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اشک بار آنکھوں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت محمد بن حرب ہلالی کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوا، میرے آقا نے مجھ سے فرمایا، آقا کہتے ہیں اس عربی سے ملو جو رو رہا تھا نا، جو آیت پڑھ رہا تھا نا، میرے روزے پر آیا تھا، اسے یہ خوشخبری سنا دو اللہ پاک نے میری شفاعت کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ کرم آج بھی جاری ہے، بس بندے کا وہ تعلق درکار ہے، وہ عشق درکار ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ السلام کیسے کریم ہیں، جب دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی، امتی آپ کی زبان پر تھا، جب دنیا میں تشریف فرما رہے امت کے غم میں غمگین رہا کرتے، جب ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تب بھی ربی حبلی امتی آپ کی زبان میں تھا، اور اب بھی جب مزار مبارک میں تشریف فرما ہیں آقا اب بھی کرم فرماتے ہیں، گناہگاروں کی بخشش کرواتے ہیں، شفاعت بھی فرماتے ہیں، امت کے حالات سے آگاہ بھی ہیں اور بگڑیاں بھی بناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ذرا سننا، واللہ میں نے آج اس شعر کو سمجھا ایمان تازہ ہو گیا، کیا خوبصورت شعر ہے۔ میرے رضا کہتے ہیں دنیا مزار حشر میں جہاں ہے غفور ہے، دنیا مزار حشر میں جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ اب ذرا شعر سمجھنا، چاند کی کچھ منزلیں ہوتی ہیں، آسمان کے کچھ یوں سمجھیے اسٹیجز ہیں، چاند کبھی کبھی جب منزل غفر میں جاتا ہے نا تو کہتے ہیں بڑا مبارک وقت چل رہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں دنیا کا چاند تو کبھی کبھی غفر میں جاتا ہے، کبھی کبھی اس اسٹیج میں جاتا ہے کہ جب مبارک وقت شروع ہوتا ہے۔ مدینے کا چاند میرے آقا وہ ہیں جن کی ہر منزل ہی غفر کی ہے، ہر وقت غفور ہیں۔ ارے دنیا میں تھے ہماری مغفرت کے لیے دعا گو تھے، مزار میں ہیں آج ہمارے لیے فکر مند ہیں، اور جب محشر کا دن ہوگا اپنے امتیوں کو تلاش کریں گے اور اس دن بھی شفاعت کر کے مغفرت فرمائیں گے۔ اب ذرا اس شعر کو سنو کہ کیسی منزل ہے آقا کی، کیسے غفور ہیں۔ میرے رضا کہتے ہیں دنیا مزار حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ایسے آقا ہیں۔ اب سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا قرآن نے حکم دیا نا، اب ایک اور خوبصورت، اس پہلے اس آیت کی تھوڑی تفسیر سن لو۔ اس آیت کریمہ میں کچھ کنڈیشنز ہیں، فارمولہ بتایا گیا ہے، اب ذرا سمجھیے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پہلا کام کیا کہا؟ اپنی جانوں پر ظلم کرو تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائے، آپ مدینے پہنچ جائیں۔ اچھا اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ،
بندہ اللہ سے استغفار کرے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, پھر رسول پاک بھی اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں, تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں. تو اب یہ تو فارمولہ ہو گیا کہ مدینے پہنچنا ہے, معافی مانگنی ہے, رسول پاک سے عرض کرنا ہے. قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے, اے ہائے ہائے, اب ذرا سنیے گا. آیت یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, ترجمہ ہے اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو, جلدی کرو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمان نے بڑے کمال کے مدنی پھول عطا فرمائے. آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو ملا لو, ان دونوں آیتوں کو ملا دو. ایک آیت کہتی ہے گناہ ہو جائیں تو محبوب کے در پر جاؤ, دوسری آیت کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو, اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. تو پتہ یہ چلا کہ جناب اللہ کی مغفرت کی طرف جب دوڑنا ہے تو مدینے جانے میں دیر نہیں کرنی ہے. ہاں گناہ ہو گئے بس اب دوڑو مدینے کی طرف. آپ کہتے جلدی پہنچو, وہاں تمہیں مغفرت کی خیرات ملے گی. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ قرآنی آیات کا مطلوب یہ ہے کہ بندہ مدینہ پاک جانے میں جلدی کرے, جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے. جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے, جو طاقت رکھتے ہیں, وہاں پہنچ سکتے ہیں, مدینے جانے میں سستی نہ کرے. جب بھی موقع ملے, جب بھی موقع ملے, آقا کی بارگاہ, جب بھی موقع ملے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, مدینے جانے میں سستی نہ کرے. اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے, جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, ظاہری اسباب نہیں ہے, اسے کیا کرنا ہے؟ حاضری مدینہ کا شوق بڑھائیں, حاضری طیبہ کی تڑپ بڑھائیں, دعا مانگا کریں, رویا کریں. انشاءاللہ ان کی بھی حالت سنور جائے گی, ان کا بھی بلاوا آ جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا, کبھی دل میں یہ خیال مت لائیے گا پیسے نہیں ہیں, پاسپورٹ نہیں ہے, میں مدینے کیسے جاؤں گا. یہ دیکھی بھالی چیز ہے کہ کسی کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں. میری خود کئی لوگوں سے اس بار ملاقات ہوئی, میں نے لوگوں سے پوچھا یار آپ اتنے پیسے والے ہیں, آپ نے حج کیا؟ کہتے حج نہیں کیا. یقین کریں میں تو ان سے ناراض بھی ہوا کہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے, آپ نے فرض ادا نہیں کیا, آپ پر فرض ہے. لوگ ترس رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, میرا اس موضوع سے متعلق ایک اور بات عرض کر دوں, اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ حج کو نہیں گیا ابھی تک, تو حج کو فوراً جائے, کیونکہ حج کی تاخیر یہ بڑی شدید اس کی وعیدیں ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے, استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے. تمہیں اللہ نے استطاعت دی پھر بھی نہیں جا رہے حج پر. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اس کی دوسری طرف کی بات سمجھ یہ آئی کہ پیسوں سے بندہ نہیں جاتا مکے مدینے. ہاں پیسے والے ادھر ہی رہ جاتے ہیں. ہم نے کئی غریبوں کو مکے مدینے کی سیر کر کے دیکھا. عرض کرو نا آقا سے, بلاوا آ جاتا ہے اور وہ آنسو بہیں تو نصیب کھل جاتے ہیں. امیر اہل سنت کتنی پیاری التجا کرتے ہیں, آہ پلے زر نہیں رکھتے, سفر سرور نہیں, تم بلا لو, تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. جن کے پاس اسباب نہیں نا, دل سے دعا کرو نا, آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے, آپ ہی اسباب آقا پھر مہیا کیجئے, پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی. آؤ اور شوق آپ کا بڑھے اور آپ کا ذوق مدینہ بڑھے. ذرا فرمان تو سنو اعلیٰ حضرت کا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے روضہ پر نور کی حاضری, وہاں کی خاک کو بوسہ دینے کی سعادت سب مستحبات سے اعظم اور اہم بلکہ قریب و واجب ہے. جذب القلوب میں شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں, جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آتا ہے تو فرشتے رحمت کے تحفوں سے اس کا استقبال کرتے ہیں.
کسی بادشاہ کے پاس جاؤ، کسی بڑی دعوت میں جاؤ تو گھر کے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ کے پاس جاؤ تو دنیا کے سپاہی باہر کھڑے ہوتے ہیں، ارے شہنشاہ کی بارگاہ میں، والی مدینہ کے دربار میں جاؤ تو فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے تحفوں سے استقبال کرتے ہیں۔ سنو سنو، سنن دار قطنی میں روایت ہے، اللہ پاک کے رسول، رسول مقبول، بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، گویا نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری شفاعت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ پھر کیوں نہ تڑپیں، ہمارے پاس تو اور کچھ بھی نہیں، کوئی ایسی نیکی بھی نہیں کہ جو مغفرت کا سبب بنے۔ آقا نے وعدہ کیا ہے، جو میرے روضے کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر، علماء کرام پر اللہ کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اس حدیث کو جس پیارے انداز میں علماء نے بیان کیا، اب ذرا غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، شوق مدینہ بڑھ جائے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سارے امتیوں کے لیے ہے۔ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو اور ایک اور جگہ پر نبی پاک فرماتے ہیں، جب تک اپنے ہر امتی کو جہنم سے نہ نکال لوں، جنت میں داخل نہ کروا لوں، میں اس وقت راضی نہ ہوں گا۔ تو شفاعت تو سب کو ملے گی جناب، پھر مدینے جانے والوں کا کیا کمال ہے؟ شفاعت تو سارے مسلمانوں کے لیے بھی آقا نے فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اب سنو، علماء کہتے ہیں کہ جس نے مدینے حاضری نہیں دی نا، اس کی تو شفاعت ہوگی مگر وہ عمومی شفاعت ہوگی، وہ عام شفاعت ہوگی۔ اور جس نے مدینہ منورہ میں آقا کے روضے کی زیارت کی، اس کی خاص شفاعت ہوگی۔ میدان محشر کی ہولناکیوں سے اس کی حفاظت کی جائے گی، ان کا جنت میں بلا حساب داخلہ ہوگا، جنت میں بلند درجات پائیں گے، اللہ کریم کا خصوصی دیدار نصیب ہوگا۔ اور مولانا نقی علی خان اس کا ایک اور ایمان افروز جواب دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں نا، سنو سنو کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں شفاعت کس کو ملے گی؟ شفاعت تو مسلمان کو ملے گی نا۔ ایک بندہ ساری زندگی شفاعت کی امید پر زندگی گزارے اور نیکیاں بھی کرتا رہے، اللہ نہ کرے ایسی کوئی غلطی ہو جائے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان ہی چلا جائے، تو جو بے ایمان مرا، گناہوں کے سبب بھی تو ایمان سلب ہو جاتا ہے نا، تو اس کی تو شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت کے لیے مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا شرط ہے۔ مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کا وعدہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے جانے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہو بات کو کہ شفاعت تو ہوگی مسلمان کی نا، تو بھائی مسلمان مرو گے تو شفاعت ہوگی، مگر آقا یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، فرمایا وجبت شفاعتی، اس پر شفاعت میری واجب ہو گئی۔ جب نبی پاک واجب فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روضہ رسول پر جاتا ہے اس کا ایمان کی نبی پاک حفاظت فرمائیں گے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اور آگے سنو، سبحان اللہ، مولانا نقی علی خان فرماتے حدیث کا مطلب یہ بنے گا، یہ پاک صرف شفاعت کا وعدہ نہیں کر رہے، میرے آقا ایمان کی حفاظت کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ اب حفاظت بھی وہ فرمائیں گے، شفاعت بھی وہ فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک اور بات کہ جناب میدان محشر میں بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، یاد رکھیے گا، شفاعت کبریٰ ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہے۔ جب نبی پاک شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد انبیاء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، حاجی بھی شفاعت کرے گا، باعمل حافظ بھی شفاعت کریں گے۔ مگر سنو، آقا نے کیا فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، شفاعتی کا مطلب ہے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زائر مدینہ کی کوئی اور شفاعت نہیں کرے گا، خود رسول پاک شفاعت فرمائیں گے۔ اس کو جو شفاعت ملنی ہے براہ راست رب کے حبیب کی بارگاہ سے ملنی ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے اپنا در دکھایا، مہمان بنایا، اب نبی پاک اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار ایسے ہی نہیں کہتے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کمال کی بات کہتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاءنی زائرن، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، لا تعملہ حاجت الا زیارتی، اور اس کے علاوہ کوئی حاجت نہ ہو، یعنی نہ تجارت کے لیے آیا، نہ کوئی اور مقصد کے
لیے آیا, صرف اور صرف میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا. کہتے کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ, فرماتے مجھ پر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں. ایک اور روایت میں فرمایا کانا فی جواری یوم القیامہ, یعنی جو خاص میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا وہ روز قیامت میرے جوار رحمت میں ہوگا. اب سنو اس حدیث کی شرح. آئے ہائے, آج ایمان تازہ کرنے کا دن ہے, آج ایمان تازہ کرنے کی باتیں ہیں. حدیث پاک کی شرح میں علماء کہتے ہیں اس حدیث کا پورا عمل پتہ ہے کب ہوگا؟ جب بندہ مدینہ منورہ جانے کے لیے مسجد نبوی کی بھی نیت نہ کرے. ہاں, مسجد نبوی کی نمازیں ضمناً مل جائیں گی, قباء کی حاضری ضمناً ہو جائے گی. فرماتے صرف روضہ پر نور کی زیارت کی نیت کرے, نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری کی نیت کرے, آقا کی زیارت کی نیت فرمائے. کہتے ہیں جب اس طرح زیارت کی نیت سے جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو یہ شفاعت کی جو خیرات ہے اور نبی پاک نے فرمایا میرے جوار میں ہوگا. جملہ تو سنو, آقا کہتے قیامت میں میرے وہ جوار رحمت میں ہوگا جو میری زیارت کے لیے آیا. اللہ زیارت رسول کی نیت سے, نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے. بات بڑی باریک ہے مگر بریلی کے تاجدار حدیثوں پر ایسی نظر رکھتے ہیں. کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کدھر جانا ہے؟ بس آقا کی بارگاہ میں ہے. عمرے بھی ہو جائیں گے, حج بھی ہو جائیں گے, مگر جا رسول پاک کی زیارت کو رہا ہوں, ان کے قدموں کی حاضری کو جا رہا ہوں. کہتے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. آقا کے طفیل حج ہوئے نا, ہمیں کیا پتا تھا حج فرض ہے, ہمیں کیا پتا مکے کی فضیلت کیا ہے, ہمیں طواف کے بارے میں کس نے بتایا, ہمیں صفا مروہ کی فضیلت کس نے بتائی, ہمیں حج فرض ہے یہ کس نے بتایا, سب نبی پاک کے صدقے ملا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, حاصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ایک اور حدیث سنو, کمال کی حدیثیں اور کمال کی شرح. مدینے کا شوق بڑھاؤ, آنکھوں سے آنسو جاری کریں, آقا سے عرض کریں کہ ہمیں بھی بلایا جائے. سنو نبی پاک فرماتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرھا. فرمایا بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ یعنی اپنے بل سوراخ کی طرف سمٹ جاتا ہے. یہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے. علماء نے اس کے بڑے الگ الگ معنی بیان کیے. ایک معنی تو یہ ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال نکلے گا نا تو پوری دنیا میں ایمان بچانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی. اس وقت ایمان مدینہ منورہ میں سمٹ جائے گا. مدینے کے علاوہ اہل ایمان کہیں اور نہیں ہوں گے. لیکن محدثین کرام نے اس حدیث کا ایک اور معنی بیان کیا ہے, کمال کا معنی بیان کیا ہے. میں نے آج خود زندگی میں پہلی بار اس معنی کو پڑھا. نبی پاک نے ایمان کے سمٹنے کو سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فرمایا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان مدینے میں چلا جائے گا. اب ذرا غور کریں کہ سانپ اپنے جب بل سے نکلتا ہے نا, اپنی ضروریات کی چیزیں لیتا ہے, کھانا وغیرہ ڈھونڈتا ہے, گھومتے گھومتے سورج کی دھوپ بھی پڑتی ہے, اس کی کھال بھی پرانی ہو جاتی ہے, اور کچھ عرصہ وہ سال میں ایسا گزارتا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے, باہر نہیں نکلتا. جب وہ اپنا وقت پورا گزارنے کے بعد باہر نکلتا ہے تو اس کی کینچلی بدل چکی ہوتی ہے, پرانی اسکن کی جگہ نئی جلد آ گئی ہوتی ہے, چمکدار ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں دیگر شہروں میں رہ رہا ہوتا ہے نا, دور دور کسی ملک میں کبھی کسی شہر میں رہ رہا ہوتا ہے, شیطان حملہ کرتا ہے, نفس گناہ کرواتا ہے, دنیا داری کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے, ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ایمان کو کیسے تازگی ملے, کیسے جلا ملے, کیسے قوت ملے؟ علماء کہتے ہیں کہ اب ان الایمان لیعرض الی المدینہ, ایمان مدینے کی طرف سمٹتا ہے. کہتے ہیں جب عاشقان رسول مختلف علاقوں میں رہنے والے, مختلف ملکوں میں رہنے والے دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں, گناہوں میں پڑ جاتے ہیں,
ہیں, شیطان سے بھی واسطہ پڑتا ہے, شیطان بھی بہکاتا ہے. جب مدینے پہنچتے ہیں تو ان کے ایمان کو تازگی مل جاتی ہے, ایمان کو طاقت مل جاتی ہے, ایمان مدینے میں سمٹتا ہے. کہا جب دنیا بھر میں گھوم پھر لو, جب لگے کہ ایمان کمزور ہونے لگا ہے, بیٹری ویک ہونے لگی ہے, مدینے چلے جاؤ, تمہیں وہاں تازگی مل جائے گی. مدینے چلے جاؤ, وہاں تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ مدینہ منورہ کی باتیں کی جائیں, وقت تو ختم ہو سکتا ہے, ہماری باتیں ختم نہیں ہو سکتی. پیارے آقا فرماتے ہیں, حدیث سنو, مدینے بھی بلایا ہے, خود ہی بلایا نا, منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اب آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. ارے یہ کیسا شہر ہے, جدھر جاؤ تو شفاعت ہے, جدھر مر جاؤ تو شفاعت ہے. صرف شفاعت نہیں, آقا فرماتے قیامت کا دن ہوگا, محشر والے دن. نبی پاک فرماتے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, پھر ابو بکر صدیق ہوں گے, حضرت عمر فاروق ہوں گے, اور پھر میں اہل بقی کو اپنے ساتھ لے کر, اہل معلا کو اپنے ساتھ لے کر, یعنی مدینے اور مکے کے قبرستان والوں کو اپنے ساتھ لے کر میدان محشر میں آؤں گا. تو قیامت کے دن آقا کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا جو مدینے میں مرتا ہے, جنت البقیع میں تدفین ہوتی ہے. اللہ اکبر. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا عشق رسول دیکھو, ایک بار مدینے گئے, اپنے سر کے بال اور اپنے ناخن اور کچھ بال جو تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں دفن کر دیے. آقا سے عرض کی حضور مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, چاہتے تو ہم بھی ہیں کہ مدینے میں مریں, مگر اپنے جسم کے چند اجزاء جو ہیں وہ مدینے میں دفن کر کے جا رہا ہوں, تاکہ جو خیرات جو برکات مدینے میں مرنے والوں کو ملیں حضور وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائیں. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو یہ ہے مدینہ جہاں جانے کو ہم کیوں نہ ترسیں, جہاں جانے کو ہم کیوں نہ تڑپیں. لوگ کہتے ہیں مدینے سے محبت کیوں کرتے ہو, مجھے بتاؤ اگر مدینے سے محبت نہ کرے تو کس سے محبت کرے. جہاں شفاعت کا وعدہ ہو, میں غلام ادھر میرے آقا مدینے میں. امیر اہل سنت وہ پنجابی میں کہتے ہیں گلی مکا دی. آپ نے ایسا شاندار جواب دیا کہ مدینے سے کیوں محبت ہے. کیا کہتے ہیں آپ سنو, بلکہ مل کر پڑھو. کہتے ہیں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا, پیارا مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا, کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور نے میں کے رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور. آقا مدینے میں تو میں کیوں نہ تڑپوں مدینے کے لیے. مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں, کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. خدا کی قسم تم کتنے بھی ٹینشن میں ہو, تم کتنے بھی دکھ میں ہو, مدینے پہنچ جاؤ تمہیں سکون مل جائے گا. اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو. کیوں؟ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. خدا کی قسم آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں, وہ ہوائیں بتاتی ہیں, وہ فضائیں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی اور شہر ہے, یہ دنیا کا کوئی عام شہر نہیں. وہ کمال کی بات شاعر لکھتے ہیں نا, بلکہ سچی بات کہوں, کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھ دو, اس کو مدینے لے جاؤ, اسے بتاؤ نہیں تم کدھر آئے ہو, وہ اگر ناک عشق والی ہے, دل میں عشق رسول ہے, وہ بتا دے گا یہ فضائیں اور ہیں, یہ ہوائیں اور ہیں, کسی کی خوشبو ہے جو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے. شاعر کہتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ
وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی مدینے کی گلیاں بتاتی ہیں. ہاں فضا مقدس کسے کہتے ہیں؟ ارے کبھی ہوا بھی مقدس ہوتی ہے. مدینہ دیکھ لو تو پتا چل جائے گا. شاعر کہتے ہیں نا مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکی پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجی. مجھے ایک بات بتاؤ, کافی دیر ہو گئی ہے, ذکر مدینہ کرتے کرتے کتنا لطف آ رہا ہے, دل کو کتنی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. ذرا سوچو نا, جس شہر کے ذکر کا اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا, اس کی حاضری کا عالم کیا ہوگا. جب مدینے پہنچتے ہیں نا, پتہ ہے دل کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ ایسا لگتا ہے اپنے ٹھکانے پر آ گیا ہوں, میں ادھر آ گیا ہوں, کریم کے دربار میں آ گیا ہوں, شفیق کے قدموں میں آ گیا ہوں. اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ کہتے ہیں نا بندہ اپنے ڈیرے پہ پہنچ جائے, اپنے کسی بڑے آدمی کے پاس پہنچ جائے کہ اب ادھر آ گیا ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. مدینے پہنچ کر یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اس بیان کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شوق مدینہ بڑھے. یہ لندن, پیرس, سرسبز مقامات, یہ آبشار, یہ پہاڑ, یہ دیکھنے کے جذبے بڑے ہوتے ہیں, مگر خدا کی قسم آپ دنیا کا کوئی بھی خوبصورت مقام ایک دو بار دیکھ لینا, پھر بندہ کہتا ہے کہیں اور چلتے ہیں یار, وہ تو دیکھ لیا, مری ہوا ہے, ناران کاغان ہوا ہے, فلاں ملک دیکھ لیا, کہیں اور چلو یار. مدینہ وہ ہے ہزار بار دیکھ لے جی نہیں بھرتا. بلکہ سچی بات یہ, جتنا دیکھتے نا اتنی تڑپ اور بڑھتی ہے, اتنا شوق اور بڑھتا ہے. اللہ نے ایسا بنایا ہے مدینہ, مدینے کی شان ہی نرالی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے دل میں شوق مدینہ بڑھائیے. ایکچولی یہ ہمارے ایمان کے لیے بھی ضروری ہے. جتنی محبت رسول بڑھے گی نا, اتنا ایمان مضبوط ہوگا, اتنی انشاءاللہ ہمیں کوئی لیفٹ رائٹ نہیں کر سکے گا. لیکن یہاں ایک اور بات بھی کرنی ہے. مدینے جانے کا شوق یقیناً ہونا چاہیے, ہم چاہتے بھی یہ مدینے جائیں, مگر مدینے والے کی بات بھی تو ماننی ہے نا, مدینے والے کے فرامین پر بھی تو عمل کرنا ہے نا. آقا بلائیں ہم چاہتے ہیں, مگر آقا کو ہم پسند آئیں گے تو بلائیں گے نا. اگر نافرمان رہیں گے, اگر ان کے فرامین کے الٹا زندگی گزاریں گے, تو پھر کیسے بلاوا آئے گا؟ آپ بھی اپنے گھر کس کو بلاتے ہیں؟ کہ جو آپ کی بات مانتا ہے, آپ کا دوست ہوتا ہے, آپ کا قریبی ہوتا ہے. تو نبی پاک کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آقا کس پر شفقت فرمائیں گے؟ نبی پاک خود فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. سنت پر عمل کرنا ہے, سنت سے محبت کرنی ہے. آ جاؤ نیت کرتے. سب سے پہلی نیت تو یہ کر لو کہ میرے آقا فرماتے نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے. آج نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں, ایسے نہیں, زور سے ایسے نعرہ لگاؤ اور دل سے لگاؤ. دیکھو ایک تو نماز لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو مار پڑے گی. نہیں نہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مزہ یہ ہے کہ جو چیز میرے آقا کو, میرے محبوب کو پسند ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب ناراض نہ ہو جائے. نیت کرو آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ جو ادھر 5 وقت کا نمازی بن گیا یا نمازی ہے, اس کو مسجد نبوی میں بھی نمازیں پڑھنا نصیب کر دے, اس کو مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنا نصیب فرما, قباء کی مسجد میں بھی نماز پڑھنا نصیب فرما. ادھر تو نماز پڑھو نا, ادھر پڑھو, پھر ادھر پڑھنے کا موقع دیکھو کیسے ملتا ہے. نیت کرے انشاءاللہ, پکی نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھائیں کہ اب چہرے پر میرے آقا کی سنت داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ, سر پر امامہ بھی سجائیں انشاءاللہ, درود پاک کی کثرت کے ساتھ زندگی گزاریں. اور ایک اور نیت کر لو کہ حرام روزی کے قریب نہیں جاؤں گا. حرام کمانے والا کس منہ سے جائے گا آقا کی بارگاہ میں؟ حرام روزی سے خرچ کر کے مدینے جاؤ گے, حرام پیسوں سے حج کرو گے, وہ حج قبول نہیں ہوتا. پلیز اپنی روزی حلال کرو. فرض ادا ہونا اور ہے, مقبول حج ہونا اور ہے.
نیت کر لو کہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, ذوق مدینہ بڑھانا ہے, شوق مدینہ بڑھانا ہے. یہ دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, جب چھوٹے تھے دوستوں کے ساتھ ہوتے تھے, لندن تو پیرس تو یورپ, تو پرفضا مقامات, اس کی تمنا ہوتی تھی. جب سے یہ ماحول ملا ہے نا, اب صرف مدینہ دیکھنا ہے. یہ مدینہ دیکھنا سکھایا دعوت اسلامی نے, یہ مدینہ بولنا سکھایا دعوت اسلامی. آپ بھی آ جاؤ اس ماحول میں, یقین کریں یہ پیارے آقا کے قدموں سے جوڑ دیتا ہے ماحول, یہ عشق رسول کے جام پلاتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا یار مدینے کا نام لے کر ہم روئیں گے, مگر کمال ہے کہ اب جب روتا بھی ہے تو بندے کو مزہ آتا ہے کہ رویا بھی ہوں تو دنیا کے پیسوں کے لیے نہیں, آقا کی یاد میں رویا ہوں. یاد نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو, کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر, رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. ہاں, رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اللہ ہمیں نبی پاک کی یاد میں حقیقی عشق اخلاص کے ساتھ رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. اور مزہ پتہ ایک اور بتاتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, اس طرح کی محفل میں ذکر مدینہ ہوا, نعت خوانی ہوئی, آنسو آ گئے, ٹھیک ہے, اچھی بات, مگر مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ دل میں ہو یاد تیری, گوشے تنہائی ہو. بس اکیلا میں سویا ہوا ہوں, کمرے میں ہوں نا, کبھی کبھی مدینہ یاد کر کے رویا کرو. کبھی کوئی ناز شریف لگا لی اور اکیلے میں آنسو بہاؤ, سرکار کی یاد آ جائے, سرکار کے دیدار کی تمنا, اس کا مزہ ہی اور ہے, کسی اور کو بتانا بھی نہیں. میں جانوں میرے آقا جانے, راز و نیاز محبوب اور محب کی باتیں ہوں, دل میں ہو یاد تیری, گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ہاں, اکیلے میں بھی تو رونا سیکھو نا. بعض اوقات دعا میں روتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گناہ یاد آتے ہیں, روتے, اچھی بات ہے, مگر مزہ یہ ہے اکیلے میں, تہجد کا وقت ہو, کسی کو پتہ نہ ہو, میں ہوں اور میرا رب ہو, اور میں اس سے باتیں کروں, اپنے گناہ کی معافی مانگوں, آنسو بہاؤں. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا, ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. مزہ یہ ہے. ہاں, پبلک کے سامنے بعض اوقات ہم بہت نیک نظر آتے ہیں, تنہائی میں اکیلے میں سجدہ کروں اور آنسو نہ روکتے ہوں, اپنے گناہ یاد آتے ہوں کہ یا اللہ کیا کیا کر بیٹھا, اب تو داڑھی بھی سفید ہو گئی, اب تو جانے کا ٹائم آ گیا, یا اللہ معاف کر دے, بندہ تیرا. آقا کی یاد آئے تو آنسو نکلے, بہیں کہ حضور بہت دور ہوں آپ کے مدینے سے, غلام آپ کا ہوں, محشر کے دن بھول نہ جانا, جنت میں جاتے وقت ہمیں بھی ساتھ لے جانا. یہ وہ جو یادیں, یہ جو کنیکشن ہے نا اکیلے کا, اس کی بات ہی اور ہے. اللہ ایسا اخلاص عطا کر دے, ایسا رونا نصیب کر دے, ایسی خاص عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں یقین کریں اتنی یاد آ رہی ہیں, مجھے تو کچھ واقعات بھی یاد آ رہے ہیں کہ مدینے جب گئے تو کیسے کیسے عاشقان رسول سے ملاقات ہوئی اور ان کا حاضری کا انداز کیا تھا. تو بس اب نیت کر لیں انشاءاللہ کہ مدینے جانا ہے, مگر مدینے والے کو راضی کر کے جانا ہے. ہاں, آقا سے مدینے کی انشاءاللہ خیرات لینی ہے, ایسی سنتوں پر عمل کرنا ہے, پکا نمازی بننا ہے کہ نبی پاک مدینے بھی بلائیں اور پھر مدینے بلا کر اپنا دیدار بھی کروائیں. ہاں, اعلیٰ حضرت کو ہوا تھا نا, دیکھو جو جیسی تڑپ لے کر جاتا ہے نا, ہاں پھر وہ لے کر بھی آتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت مدینے گئے تھے, تمنا تھی کہ نبی پاک کا دیدار کرنا ہے, اور دیدار بھی جاگتی آنکھوں سے کرنا ہے, آقا کا دیدار کرنا ہے. سنہری جالیوں پر کھڑے ہوئے ساری رات درود شریف پڑھتے رہے. اچھا, عاشقان رسول کو آزمایا بھی جاتا ہے, آپ روتے رہے, پڑھتے رہے, دیدار نہیں ہوا. اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت نے قلم اللہ نے کمال کا دیا ہے, آپ نے نعت لکھ دی, اور وہ کلام بھی کیسا لکھا, آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پتہ ہے کون سا کلام لکھا؟ فرماتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. ایک شعر تو کیسا میسج دیا, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. سمجھ آئی؟ کون سی جگہ ہے جب 5 جاتے ہیں اور 4 آتے ہیں؟ نہیں پتا. 4 کاندھا دیتے ہیں اور 1 کو لے کر جاتے ہیں. کتنے جا رہے؟ 5. واپس کتنے آ رہے ہیں؟ اے ہائے, ایک شعر میں بات سمجھا دی کہ یاد رکھو, جائیں گے 5 مگر تمہیں ڈال کے 4 واپس آئیں گے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں
5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور پھر آخری شعر میں تو کمال کر دیا نا انکساری. کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اے رضا تجھے دیدار کرنا تھا نا, تیری اوقات ہی کیا ہے. آقا کی بارگاہ میں تو بڑے بڑے عاشقان رسول ہیں, تیری اوقات ہی کوئی نہیں. عشق رسول کی وہ انداز, وہ انکساری. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. انکساری کی. اب جب یہ انکساری کی ہے, عاشق ماہ رسالت ہیں, نبی پاک نے کیا کرم فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دیا. دیدار آج بھی ہوتا ہے, ہاں کرنے والا چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے, پکار ہونی چاہیے, وہ کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہے. اللہ ایسا عشق عطا فرما دے, ان کا صدقہ عطا فرما دے, ایسی مقبول حاضری بھی عطا فرما دے کہ جائیں اور نبی پاک حاضری قبول بھی فرمائیں اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائیں. ہاں وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر. یہ بھی وہی جاؤ کا ہے. قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا, سرکار توجہ فرمائیں, سرکار توجہ فرمائیں. اللہ کرے کہ خاص نگاہ رحمت ہم پر ہو جائے, مدینے جائیں, آقا کے روضے پہ کھڑے ہو کے ہم بھی عرض کریں کہ حضور نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. حضور ہزاروں لاکھوں زائرین آتے ہیں آپ کے پاس, میں بھی آیا ہوا ہوں, چھوٹا سا غلام, ادنا غلاموں کا بھی غلام, گناہ گار. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. اللہ بس یہ سعادتیں, یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے